کہ اگلی میٹنگ میں فاٹف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے، اور میں برملا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کئی وجوہات کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہو گیا، اور جو دو بہانے دیے جائیں گے، اب یہ ریزن نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کو بتانے کے لیے ریزن ہے کہ ایک حکومت کا معاہدہ جو ہے ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا وہ وجہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حافظ سعید کو اور مسعود اظہر صاحب کو حوالے نہیں کیا گیا ہندوستان کے، یہ دوسری وجہ بتائی جائے گی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فیٹ اپ کے معاملے میں چین ایک خاص حد سے زیادہ ہمیں ریسکیو کر سکے گا۔ 2018 جون کے مہینے میں جس وقت یہ حکومت آئی، اس سے پہلے پاکستان کو ڈالا گیا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں۔ بلینز آف ڈالرز کا پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کی امپورٹس، پاکستان کی ایکسپورٹس اس سے امپیکٹ ہوئیں، پاکستان کو بہت شدید جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو اس کی وجہ سے لاس پہنچا۔ گلوبل اسٹریٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن نکالی ہے، اسٹریٹ ویو جو ہے، اس نے یہ اسیسمنٹ دیا اس کے اینالسٹ نے کہ پاکستان نے نان کمپلائنس کیا، لہٰذا پاکستان کو ڈالا جائے گا اب بلیک لسٹ میں۔ نمسکار دوستوں، جے ہند، سواگت ہے آپ سبھی کا انڈین پراؤڈ آفیشیل میں۔ دوستوں، ایف اے ٹی ایف سے ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے۔ آنے والی ایف اے ٹی ایف کی بیٹھک میں دراصل ایف اے ٹی ایف پاکستان پر بین لگا سکتا ہے اور ان کو بلیک لسٹ میں شامل کر سکتا ہے۔ یہ بیٹھک میں آنے والی خبر ہر بار کی طرح یہ نہیں ہے کہ پھر سے پاکستان گرے لسٹ میں رہ جائے گا۔ دراصل پاکستان کو ایف اے ٹی ایف نے 27 مدعے دیے تھے جس پر پاکستان کو کام کرنا تھا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ ہی مدعوں پر پاکستان نے کام کیا ہے، باقی پہ نہیں کیا۔ اسی لیے ایف اے ٹی ایف پاکستان سے بہت ناراض ہے۔ دراصل بھارت نے بھی بہت ہی پریشر لگایا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں شامل ہو جائے، اسی لیے پاکستان رو رہا ہے کہ بھارت ہم کو بین کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے۔ جے ہند، جے بھارت۔ سلیم صافی صاحب، کل رات سے مجھے اطلاع ملی، اللہ کرے کہ اطلاع غلط ہو، لیکن جتنی میں نے اس کو تحقیق کی وہ لگتا ہے کہ صحیح ہے، کہ اگلی میٹنگ میں فاٹف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے، اور میں برملا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کئی وجوہات کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہو گیا، اور جو دو بہانے دیے جائیں گے، اب یہ ریزن نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کو بتانے کے لیے ریزن ہے کہ ایک حکومت کا معاہدہ جو ہے ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا وہ وجہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حافظ سعید کو اور مسعود اظہر صاحب کو حوالے نہیں کیا گیا ہندوستان کے، یہ دوسری وجہ بتائی جائے گی۔ اب دو تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک حوالے سے جو میں تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے آئندہ اس حوالے سے پاکستان کو کوئی مزید سہولت ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، البتہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے مزید سختی کا امکان ہے۔ ایک تو ظاہری بات ہے کہ یہ حافظ سعید وغیرہ ان کے ڈیمانڈز تھے اور جو پاکستان پورا نہیں کر سکتا۔ دوسرا، ٹی ایل پی کا جو معاہدہ ہے وہ ابھی تک پاکستانی قوم کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ویسٹ کے وہ ہیں۔ لیکن دو چیزیں اور ہیں کہ جس پہ کی وجہ سے یہ یقینی ہے، اور مثلا اس سے پہلے گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے جو جواز بنایا جاتا تھا، ایک میڈیا فریڈم تھا، کیونکہ جو ویسٹرن کنٹریز تھے وہ اس حکومت میں پاکستان کے میڈیا فریڈم کے حوالے سے مطمئن نہیں تھے۔ اب اس سال میں میڈیا کے ساتھ اور زیادتیاں ہوئی، مثلا میڈیا پرسنز کو خاموش کرنے کی مزید کوششیں ہوئی۔ ابھی ریسنٹلی محسن بیگ کی گرفتاری ہوئی اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، باقی میڈیا ساتھ یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ جی مزید میڈیا پرسن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ جو ان کا ہے اور جس کو وہ ایکسکیوز بناتے ہیں، اب ایکچولی ان کا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک میڈیا فریڈم، اب اس میں پاکستان کا گراف عمران خان کی حکومت میں تو ظاہری بات ہے پچھلے 2 سالوں میں بھی بہت خراب ہو گیا تھا، اور اس سال میں تو انہوں نے بالکل میڈیا کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے۔ اور دوسرا جو مسنگ پرسنز کا یا ہیومن رائٹس وائلیشن کا، اور بالخصوص اقلیتوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہی ہیں، وہ واقعات بھی اس دوران بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی ہے۔
اور تیسرا ایک جو بڑا میں کہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے یہ تو ایکسکیوزز ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، اصل چیز تو وہی ہے کہ گروپنگ، اب آپ امریکہ کے کیمپ میں ہیں یا نہیں ہیں. تو امریکہ پہلے سے پاکستان سے لا تعلق ہو چکا ہے، چائنا کے ساتھ اس کی جنگ گرم ہو گئی ہے، اسی کنٹیکسٹ میں وہ انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے. اور میرے خیال میں ابھی جو رشیا کا اس وقت یوکرین کے معاملے پہ رشیا کا تناؤ بھی ہے ویسٹ کے ساتھ، تو جب ان حالات میں پرائم منسٹر رشیا جا رہے ہیں تو اس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا غصہ اور بڑھے گا. تو اس تجزیے کی بنیاد پہ مجھے آپ کی اطلاع میں کچھ وزن نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. تو اس بات میں بھی آپ کا وزن ہو سکتا ہے کہ فیٹ اپ میں بھی اگر ہمیں کوئی سہولت، چین کوشش کرے گا کہ ہمیں سہولت ملے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فیٹ اپ کے معاملے میں چین ایک خاص حد سے زیادہ ہمیں ریسکیو کر سکے گا. اس کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا چاہیے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پریس فریڈم کے حوالے سے، ڈیموکریٹک ویلیوز کے حوالے سے، اور بدقسمتی سے گراؤنڈ پہ وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انڈین لابی کتنی سٹرونگ ہے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ انڈیا کے فارن منسٹر جو سبرامنیم جے شنکر ہے وہ ببانگ دہل علل اعلان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو. FATF جو ہے اس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں جو رکھا گیا ہے وہ انڈیا کی کوششوں اور کاوشوں سے ہوا، یعنی کہ FATF وہ فورم ہے جس کو انڈیا نے یرغمال بنایا ہوا ہے، ہوسٹیج بنایا ہوا ہے، اور اس کے کہنے پر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، لیک کی جاتی ہیں خبریں باقاعدہ. جس وقت FATF کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے میڈیا کے ذریعے ایک ماحول بنایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف. کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ANI جو ہے وہ اب کیا رپورٹ کر رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ FATF کی پلینری جو ہے وہ ہونی ہے، پاکستان کا معاملہ ڈسکس ہونا ہے. پاکستان جو ہے وہ 2018 جون کے مہینے میں جس وقت یہ حکومت آئی اس سے پہلے پاکستان کو ڈالا گیا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں، اور جو کچھ اعداد و شمار ہیں بلینز آف ڈالرز کا پاکستان کو نقصان ہوا. پاکستان کی امپورٹس، پاکستان کی ایکسپورٹس اس سے امپیکٹ ہوئیں. پاکستان کو بہت شدید جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو اس کی وجہ سے لاس پہنچا، اور اب پاکستان لائکلی ٹو سلپ انٹو بلیک لسٹ آف FATF فار نان کمپلائنس. یہ رپورٹ کر رہا ہے ANI. یعنی کہ ابھی اجلاس ہوا نہیں، انڈین میڈیا جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان نے نان کمپلائنس کیا. پاکستان نے جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا پاکستان کو دیا گیا پلان آف ایکشن تھا اس پر کیونکہ عمل درآمد نہیں کیا، لہٰذا پاکستان لائکلی ہے، یہ بہت قوی امکان ہے اس بات کا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا. یہ بات ANI کو پہلے ہی پتہ چل گئی ہے. اور رپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے سہارا کس قسم کے ایک تھنک ٹینک کا لیا جا رہا ہے، وہی جو معاملہ کہ پرانے مرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر جو ہے ان کو اور ان کی NGOs کو ریزرکٹ کیا جاتا ہے، پنرجنم ان کا کروایا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے پھر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. انہوں نے ایک گلوبل اسٹریٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن نکالی ہے، اسٹریٹ ویو جو ہے، اس نے یہ اسیسمنٹ دیا اس کے اینالسٹ نے کہ پاکستان نے نان کمپلائنس کیا، لہٰذا پاکستان کو ڈالا جائے گا اب بلیک لسٹ میں. یہ جناب ہیڈ آف دی FATF پلینری اینڈ ورکنگ گروپ میٹنگز ان پیرس جو اینالسٹ ہیں ان کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو بلیک لسٹ میں جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے نان کمپلائنس کی ہے. پاکستان ٹیرر فائنینسنگ میں اور پاکستان اینٹی منی لانڈرنگ میں جو ہے وہ کیونکہ ملوث ہے. یہ انہوں نے فیصلہ خود کر کے سنا دیا، اور انڈیا بڑا سسٹمیٹکلی یہ کام کرتا ہے.